اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الغدیر چینل کی جانب سے اسرار حسین شاہدر خدمت ہے۔ عورتوں کے مسائل چل رہے ہیں، تو آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ استحاضہ کیا ہے، استحاضہ کی قسمیں کتنی ہیں، استحاضہ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت یا پیریڈ کتنا ہے۔ حیض اور نفاس کے علاوہ آنے والا خاتون کا ہر خون استحاضہ کہلاتا ہے۔ حیض اور نفاس کی علامتیں حیض اور نفاس کے لیکچر میں بتائی جا چکی ہیں، اس کے علاوہ جتنا بھی خون آئے وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ استحاضہ کے خون کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی پیریڈ یا عرصہ یا دورانیہ نہیں ہے۔ یہ 1 گھنٹہ بھی آ سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی آ سکتا ہے، 3 ماہ بھی آ سکتا ہے، 4 ماہ تک بھی آ سکتا ہے۔ تو جو اس طرح کا خون ہوگا وہ خون استحاضہ شمار ہوگا۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ خون استحاضہ کی قسمیں کتنی ہیں اور ہر قسم میں کس طرح عمل کر کے واجبات ادا کرنے ہیں۔ استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں: استحاضہ قلیلہ، استحاضہ متوسطہ، استحاضہ کثیرہ۔ استحاضہ قلیلہ کیا ہے کہ عورت کو جب خون آئے اور اس پر وہ ابتدا میں کپاس رکھتی ہے، بعد میں جو پیڈ رکھتی ہے، اس کے اندرونی سطح پہ وہ خون لگ جائے تو اس استحاضہ کو استحاضہ قلیلہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت عورت کے لیے ضروری ہے کہ آنے والی ہر نماز کو، غسل کی جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کپاس وغیرہ کو ہٹانے کی ضرورت ہے، آنے والی ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے اور نماز ادا کرے، اس طرح اس کی ادا کی جانے والی نماز درست ہے۔ نمبر 2، استحاضہ متوسطہ۔ کپاس یا پیڈ پر تھوڑا سا غور سے سنیں، خصوصاً مستورات کے لیے یہ لیکچر ہم دے رہے ہیں۔ کپاس یا پیڈ کے درمیان تک اگر وہ خون پہنچ جائے تو وہ استحاضہ متوسطہ کہلاتا ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً وہ اس پیڈ کو یا اس دوسرے کپاس کو ہٹا دے، غسل کرے، ایک ہی غسل کے ساتھ بعد میں آنے والی ہر نماز کو وضو کر کے ادا کرے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً۔ اب تیسری قسم ہے استحاضہ کثیرہ۔ یہ وہ خون ہے جو نیچے سے لگے درمیان تک، درمیان سے لے کر اس پیڈ کے اوپر تک اور اوپر سے بھی کپڑوں کو مس کر جائے تو وہ استحاضہ کثیرہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے یہی حکم ہے کہ فوراً اس پیڈ کو، جو اس کپاس کو ریموو کر دیا جائے، اور اس کی خاص بات، ہر نماز کے لیے استحاضہ کثیرہ رکھنے والی عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ غسل علیحدہ علیحدہ کرے، غسل کر کے نماز ادا کرے۔ ایک اور بات کا یہاں پر ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حیض اور نفاس کی طرح استحاضہ والی عورت ناپاک نہیں ہوتی، یہ پاک ترین عورت کے قریب ترین ہوتی ہے، اور جو چیزیں حیض اور خون میں حرام تھی وہ یہاں پہ، اور جو چیزیں حیض اور نفاس میں حرام تھی وہ یہاں پہ حلال ہیں۔ حالت استحاضہ میں عورت کو واجبات اسی طرح ادا کرنے چاہیے جسی طرح وہ عام حالات میں ادا کرتی ہے۔ مومنین سے اپیل ہے کہ بندہ نچیز، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وسلام۔